اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا ہمارا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک قسط نمبر 7 کتاب الوضو کی حدیث پاک۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او بقتا فسمع صوت انسانین يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فقصرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الوضو کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ راوی کو شک ہے، مکہ یا مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ پر گزر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزرے تو دو قبروں کے پاس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے اور ان قبر والوں کی آواز سنی جنہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ، ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ جب پیشاب بیٹھتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کی سبز شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، فوضع علی کل قبر منہما کسرتن، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا تو دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الوضو کی حدیث پاک ہے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما فعلت ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ کھجور کی شاخ کے دو ٹکڑے کر کے آپ نے ایک قبر پر ایک ٹکڑا دوسرا دوسری قبر پر رکھا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سبز کھجور کے جو ٹکڑے ہیں جب تک خشک نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو کم کر دے گا، ان سے عذاب کو کم کر دے گا۔ تو یہ حدیث پاک عقائد کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے اس پر میں جو بحث کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ دونوں مسلمان تھے، وہ کافر اور مشرک نہیں تھے۔ اگر کافر اور مشرک ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے عذاب قبر کو کفر کے ساتھ جوڑتے، شرک کے ساتھ جوڑتے کہ اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ایک کو پیشاب کے قطروں کی وجہ سے، دوسرا چغل خور تھا اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو دوستو اگلی بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے، امام نووی لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی بنا پر، آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے مستحب قرار دیا ہے کہ قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنا، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کی قبر کے پاس تلاوت کی جائے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب کے کم ہونے کی جو ہے انسان اللہ پر یقین کرے کہ قرآن کے صدقے جو نزول رحمت ہوتا ہے قبر والے پر بھی ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے عذاب کو کم کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی رسول بریدہ ابن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو کھجور کی شاخ کو توڑ کر
मेरी कब्र पर उन शाखों को तुमने रखना है, उनको मेरी कब्र पर रखना है। अब रवायात में आता है, कतादा रवायत करते हैं, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जो हजरत बुरैदा इब्न हुसैब असलमी ने ये वसीयत की थी, उनका इंतकाल किरमान और कौस के इलाके के दरमियान हुआ। अब सहाबा कराम ने कितना एहतमाम किया हदीस रसूल पर अमल करने का। बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल किरमान और कौस के इलाके के दरमियान हुआ। वहां खजूर की शाख न मिल सकी, दफना दिया गया। अब वसीयत के मुताबिक उन्होंने कहा था, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र बनाई जाए, कब्र के ऊपर खजूर की शाखें रखी जाएं। उस इलाके में खजूरें के दरख्त नहीं थे, जिसकी वजह से शाख का मिलना बहुत नामुमकिन हो गया। इतने में सजिस्तान के इलाके से काफिला आया, सवार आए, उनके पास खजूरों की शाखें थीं, तो उन लोगों ने उनसे खजूरों की शाखें लेकर वसीयत के मुताबिक बुरैदा इब्न हुसैब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर रख दी और उसकी वसीयत को पूरा कर दिया। तो इस हदीस पाक से ये भी मालूम हुआ, हमारे बलूचिस्तान के इलाके में, और इलाकों का मुझे इल्म नहीं, हम कब्रों पर फूल या सब चीजें डालते हैं। चटाई जिससे बनाई जाती है, खजूर की मिसाल एक दरख्त है, वो डालते हैं। ये भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से सुन्नत है, क्योंकि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उन कब्र वालों पर खजूर की शाखें डाली थीं और ये इल्लत बयान फरमाई थी, मेरे आका ने, जब तक ये खुश्क नहीं होंगी अल्लाह तबारक तआला तर खजूर की शाखों के सदके इन कब्र वालों से अजाब को उठा लेगा। और अगली बात जो इस हदीस पाक से मालूम होती है, फवाइदुल हदीस, वो ये, नबी अलैहिस्सलाम उन कब्र वालों के पास से गुजरे, साहबा कराम भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन उन कब्र वालों के अजाब को जमीन के नीचे, कब्र के अंदर आपके मेरे आका की निगाह ने देख लिया, किसी साहबी ने नहीं देखा। तो पता लगा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की निगाहें वो कुछ देखती हैं जो आम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। और मुझे अफसोस आता है उन दोस्तों पर और उन नाम निहाद उलमा पर जो कि माज़अल्लाह ये कहते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं, अपनी तकारीर में ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अरे सही बुखारी पढ़ो, किताबुल वुदू की हदीस पाक उठा कर देखो, आपके मेरे आका अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर के अहवाल की खबर अपने सहाबा को दे रहे हैं और आंखों से देख लिया उनको अजाब हो रहा है, और उनकी आवाज को भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कानों से सुन लिया। साहबा कराम साथ थे, उन्होंने नहीं सुना, तो पता लगा नबी अलैहिस्सलाम के कान वो कुछ सुनते हैं जो किसी और के कान नहीं सुन सकते। एक और हदीस, इस हदीस से एक और अकीदे की बात वो ये मालूम होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र पर खड़े होकर दुआ क्यों नहीं की। अब ये बड़ी तवज्जो वाली मेरे दोस्तों, आप दोस्तों की नजर, नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर कब्र पर उनकी बख्शिश की दुआ क्यों नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम हाथ उनकी कब्र पर फेर देते, दस्ते रहमत, दस्ते शफकत उनकी कब्र पर फेर देते, खुदा की कसम अल्लाह अजाब उठा देता, दुआ कर देते, अल्लाह अजाब उठा देता। आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर ठहर जाते, खुदा की कसम आपके सदके से अल्लाह ताला कब्र वालों से अजाब उठा लेता। मेरा सवाल यह है कि उन कब्र वालों के लिए ना मेरे आका ने दुआ की, ना उनके पास थोड़ी देर ठहरे, ना उनकी कब्र पर हाथ फेरा, ये अमल क्यों किया आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। खजूर की शाखें मंगवाकर दो टुकड़े करके एक एक कब्र पर डाला, दूसरा दूसरी कब्र पर, यह क्यों किया। इसलिए दोस्तों, आपके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हम गुनहगारों के लिए यह सब कुछ किया, अपने बाद में आने वाली उम्मतियों के लिए अमल किया। आप सोचेंगे वो कैसे। दोस्तों, अगर मेरे आका दुआ कर देते तो उन कब्र वालों को दुआ का फायदा होता, बाद वालों को ना होता। थोड़ी देर ठहर जाते, वो ठहरने का फायदा उन कब्र वालों को होता, बाद की उम्मतियों को ना होता। आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिन कब्र वालों को अजाब हो रहा था, उनके कब्र पर हाथ फेर देते,
ان قبر والوں کو فائدہ ہوتا، بعد کی امتیوں کو نہ ہوتا۔ لیکن قربان جائیں، آج امتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا چکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور، سیرت سے دور، اسوہ سے دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے دور، بتائے ہوئے راستے سے دور، قربان جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خاطر کیا کچھ کیا۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی شاخیں اس لیے رکھیں تاکہ بعد کے آنے والی امت کو بھی میرے اس عمل سے فائدہ ہو کہ اگر کوئی کسی کی قبر پر سبز چیز رکھ دے، کوئی چیز بھی ہو، تو وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، میرے اس عمل کو سنت سمجھ کر رکھ دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قبر والے سے عذاب کو اٹھا دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ عمل بعد کے آنے والے امتیوں کے لیے کیا، بعد کے آنے والے امتیوں کے لیے کیا۔ اور اگلی حدیث پاک بڑی پیاری حدیث پاک، کتاب الوضو کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے۔ بڑی درد افروز ایسی احادیث آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی دوستو آج کے دور میں۔ بڑی پیاری حدیث پاک، بڑے کان کھول کر، دل کے کان کھول کر، روح کو کان بنا کر میری اس حدیث پاک کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی عند البیت وابو جہل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بصلاة جزور بنی فلان فیدعه على ظہر محمد اذا سجد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب مکہ میں تھے، صحن کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے، ان میں سے آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے، کون فلاں قبیلے کے پاس جائے گا، فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اونٹ کا گند، اجری، بچہ دانی، وہ گند لے کر آئے، غلاظت لے کر آئے، معاذ اللہ فیدعو علی ظہر محمد، اس گند کو ہم جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں جائیں گے ہم ان کی پشت پر ڈال دیں گے۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر دوستو اتنی تکالیف برداشت کی۔ آج ہم دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ایک بد نصیب گیا فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوضعه على ظهره بين کتفیہ۔ ایک بد نصیب گیا، وہ گند لے کر آیا، اجری کا، اونٹ کی اجری کا گند، بچہ دانی کا غلاظت لے کر آیا۔ جب آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، ان کائنات کے بد نصیب لوگوں نے آپ کے میرے آقا کی مبارک پشت پر اس گند کو ڈال دیا، دونوں شانوں کے اقدس کے درمیان ڈال دیا۔ جب ڈال دیا، قال فجعلوا يضحكوا ويحيلوا بعضهم على بعض، اس عمل کو کر کے وہ ہنسنے لگے، بد نصیب اتنا ہنسنے لگے وہ کافر ابو جہل کے ساتھی کہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے۔ اتنے میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، 8-9 سال ان کی عمر۔ فطرحت عن ظہرہ فرفع راسہ، انہوں نے بحضور کے پشت سے اس بوجھ کو ہٹایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سر سجدے سے اٹھایا، سر سجدے سے اٹھا کر ثم قال اللہم علیک بقریش 3 مرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھاتے بد دعا کی، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، یا اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، یا اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ جب حضور نے ان پر بد دعا کی، فشق ذلك علیہم اذ دعا علیہم، تو ان پر یہ بڑا ناگوار گزرا۔ قال وکانوا یرون ان الدعوۃ فی ذلک البلد مستجابۃ، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اس صحن کعبہ میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اب ہم بھی ڈریں کہ یہ محمد ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ قبول نہ کر دے۔ ثم اللہم علیک بابی جہل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک ایک کا نام پکڑ کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو، عتبہ بن ربیعہ کو، اور شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط کو، اور 7ویں کا نام صحابی
راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، ان ساتوں کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر ان کے لیے دعا کی. فوالذی نفس بیدی لقد رأیت الذی ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فی قلیب البدر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ دعا میں نے یاد کر لی، اب میں اس انتظار میں تھا کہ کب مصطفیٰ کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. غزوہ بدر جب ہوا، پہلی جنگ عظیم غزوہ بدر کا میدان سجا. غزوہ بدر کے بعد میں نے ان ساتوں کی لاشیں غزوہ بدر کے کنویں کے اندر دیکھیں. میں سمجھ گیا کہ مصطفیٰ نے محبوب کی دعا قبول کر لی. تو یہ حدیث پاک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی. نمبر 2، اس حدیث سے عقیدے کی جو بات ہے وہ یہ، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں، 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں. اس حدیث پاک سے 3 مرتبہ دعا کرنے کا ثبوت مل رہا ہے، جو سنت مصطفیٰ ہے، جو سنت مصطفیٰ ہے. اور عقیدے کی بات ہے کہ یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے رب کائنات اس کو قبول کر لیتا ہے. زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے کلمات کو رب کائنات قبول کر لیتا ہے. اگلی حدیث پاک آج کے درس کے حوالے سے بڑی ایمان افروز آخری 2 حدیث پاک آج کے درس کی، کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک. حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا صلی فرج بین یدی حتی یبدو بیاد ابتیہ. راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے، یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی، دورہ صحیح بخاری ہم نے بھی کیا، استاذہ سے پڑھتے رہے. یہ نقطہ ہمیں استاذہ کرام نے نہیں بتایا. جب اس کا مطالعہ کیا ہم نے بعد میں گہرائی کے ساتھ، پھر ہمیں یہ میرے اوپر یہ نقطہ ظاہر ہوا. ہم اس حدیث کو خصائص مصطفیٰ پر جو ہے کہ خصائص مصطفیٰ میں شامل کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص ہیں، لیکن نبی کی یہاں سے شان کیا ظاہر ہوتی ہے وہ ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو سجدوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی. اب ہمیں یہ اس حدیث سے یہ سمجھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصائص میں سے تھا کہ آپ کی بغلیں سفید تھیں. لیکن جو میں ناقص ذہن سے سمجھا، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغلوں کی سفیدی اتنی زیادہ تھی، جو نور مصطفیٰ ہونے کا انکار کرتے ہیں. میرے آقا کے بغلوں کے نور کا عالم دیکھیں. آپ کے میرے آقا جب سجدے میں جاتے، یقیناً قمیض پہنی ہوتی، بغیر قمیض کے تو میرے آقا نماز نہیں پڑھتے، قمیض پہنی ہوتی. قمیض پہنے ہوئے بھی میرے آقا جب سجدے کے اندر جاتے تھے، بغلوں سے اتنا نور نکلتا تھا، اتنی سفیدی نکلتی تھی کہ کپڑوں سے بہر بھی صحابہ اس سفیدی کو دیکھ لیتے تھے. یہ عقیدے والی بات میں بتانا چاہتا تھا کہ بغلوں کی سفیدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں کی سفیدی کپڑوں سے پہر بھی رونما ہوتی تھی، جس کا مشاہدہ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے. اس لیے تو حدیث روایت کی صحابہ کرام نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک، اور اگلے حدیث پاک وہ بھی کتاب الصلاۃ کی. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. اب حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، نماز میں ہمارے قبلہ کو منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. یعنی ذمہ منا اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے. اللہ کے ذمہ میں رکھنا اندازی مت کرو. اس حدیث پاک سے جو عقیدے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی امان ایک ہے. جب ہم لوگوں کو الوداع کرتے ہیں تو کہتے ہیں فی امان اللہ، تو دوستو فی امان اللہ نہ کہا کرو، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے. اس حدیث پاک سے میرے آپ کے آقا نے فرمایا ذمت اللہ و ذمت رسول ہی،
अल्लाह और उसके रसूल की अमान हो जाती है। तो आइंदा जब किसी को अलविदा कहें तो फी अमानिल्लाह व रसूल ही कहना ऐन दीन के मुताबिक है, दीन इस्लाम के मुताबिक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये 7वां दर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह तबारक ताला जिंदगी रही तो हम आपसे इस तरह हर रोज़ जिस वक़्त भी मेरा यहाँ का नेटवर्क सही हो जाता है मैं कोशिश करता हूँ उस वक़्त आपसे लाइव आकर सही बुखारी का दर्स मैं आपके सामने दूं। ये फेसबुक पर एक निराला काम है। अल्लाह तबारक ताला मुझ गुनहगार की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप दोस्तों से कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, बस ये लालच है, तमा है कि दोस्तों को इनवाइट करें, दोस्तों को इस दर्स के अंदर शामिल करें। आप बहुत सी गंदी तस्वीर, बहुत से गाने, बहुत सी चीज़ें आप शेयर करते हैं, मरने के बाद भी वो चीज़ें आपकी फेसबुक पर बाकी रहेंगी और जो जो देखेगा, जो जो सेव करेगा, आगे शेयर करेगा, इसका गुनाह आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इस बुराई को आपने शुरू किया था। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ को शेयर करेंगे, अच्छी चीज़ को सुनेंगे, अच्छी चीज़ को अपलोड करेंगे, तो मरने के बाद भी ये सदका जारिया होगा। जो जो सुनेगा जब तक रहेगा और जो उस पर अमल करेगा और जो जो उसके ज़रिए हदायत पाएगा, आपको मरने के बाद भी कब्र के अंदर उसका सवाब मिलता रहेगा। इस दर्स के अंदर दोस्तों को शामिल करें, शेयर करें वीडियो। तो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा आज का ये दर्स सही बुखारी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।